درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ اللہ سے آپ کم و بیش جو ہے وہ آگاہ ہیں، اور ایک اہم نکتہ کہ جو ایک قومی نکتہ ہے، اور اس کی طرف میں آپ عزیزان کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ وہ اسمبلی سے بل جو ہے وہ جو پاس ہوا ہے ناموس صحابہ کے عنوان سے، اور اس پر مختلف سزائیں جو ہیں وہ جو مقرر کی گئی ہیں، یہ بل اور اس قسم کی سزائیں وہ بالکل ایک وہ مکتب اہل بیت کے بغض میں اور مومنین کے ساتھ بغض میں یہ ایسی وہ بل جو ہے وہ پاس کیے جاتے ہیں، اور تاریخ میں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کوشش کی گئی وہ ایسے بل جو ہے وہ پاس کروانے کی اور اس قسم کی سزائیں جو ہے وہ معین کرنے کی، اور یہ فقط اور فقط جو ہے وہ اہل بیت کے بغض میں ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ وَإِلَّا اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس شریعت کے قانون کے مطابق وہ اس قسم کی سزائیں جو ہے وہ معین کی جاتی ہیں، اگر آپ خوب علمی لحاظ سے آپ اگر وہ بحث میں آتے ہیں تو آپ مجھے یہ فرمائیں کہ اگر بل پاس ہونا بھی چاہیے تو وہ اہل بیت کے حوالے سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ اہل بیت کی طہارت، عصمت و طہارت کی گواہی خود خداوند عالم نے دی ہے، اور اہل بیت کی محبت کو اور اجر رسالت قرار دیا ہے، اور اگر کوئی اجر رسالت ادا نہیں کرتا خوب اس صورت میں اس کے اپنی اسلام اور ایمان میں اس کو شک کرنا چاہیے کہ آیا وہ اس کے اندر ایمان اور اسلام بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور آپ مجھے یہ اب پوری تاریخ کو آپ ملاحظہ کریں، پوری روایات کو آپ ملاحظہ کر لیں، اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن کی اول سے آخر تک پوری آیات کو آپ ملاحظہ فرما لیں، کہیں پر بھی آپ مجھے یہ دکھا دیں کسی ایک روایت میں، کسی ایک آیت میں کہ جس طرح کہ اہل بیت کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے، کہیں پر بھی کسی اور کی محبت کو بھی اجر رسالت قرار دیا ہے؟ کیا اسلام اور ایمان میں کسی رسول خداوند عالم کی توحید اور وحدانیت اور رسول گرامی اسلام کی رسالت کے علاوہ بھی اسلام میں کسی اور پر ایمان لانا شرط ہے؟ کہیں پر نہیں ہے۔ اسلام کے لیے خداوند عالم کی وحدانیت اور رسول گرامی اسلام کی رسالت کی شہادت اور ایمان شرط اور لازم ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر ایمان شرط نہیں ہے تاکہ اس کو ایمان کا حصہ بنایا جائے۔ اور اگر فرض کریں کہ اگر اس میں کوئی وہ کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو جو ہے وہ سزا جو ہے وہ اس حوالے سے پھر جو ہے وہ معین کی جائے، وہ کس عنوان سے جو ہے وہ یہ سزائیں معین کی جاتی ہیں، اور فقط بغض اہل بیت میں وہ اس قسم کے حربے جو ہے وہ اختیار کیے جاتے ہیں۔ اور مکتب اہل بیت نے وہ پہلے بھی اس قسم کے کسی قانون کو قبول نہیں کیا، اور اب بھی اس قسم کے کسی بل کو وہ ہم قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ بل وہ سراسر وہ ایک مکتب اور تشیع اور اہل بیت کی بغض میں اس قسم کے بل جو ہیں وہ قرار دیے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہماری قوم اور مکتب جو ہے وہ اس کے متوجہ ہے، اور انشاءاللہ وقت آنے پر اور ضرورت پر ہم اس پر جو ہے وہ بھرپور احتجاج بھی کریں گے، اس لیے کہ یہ ہمارا حق ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ ایمان اور اسلام کے لیے کہیں پر بھی جس طرح پہلے عرض کیا ہے کہ رسول خدا اور خداوند عالم کی وحدانیت کے علاوہ کسی اور چیز کی شرط وہ قرار نہیں دیا گیا۔